السلام علیکم پیارے ناظرین۔ ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے شہر اجودھیا میں 29 سال قبل بروز اتوار 6 دسمبر سن 1992 کو تاریخی بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے 9 نومبر سن 2019 کو اجودھیا میں سن 1949 میں مسجد میں مورتیاں رکھے جانے اور مسجد کی شہادت کو غیر قانونی فعل قرار دیتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا تھا، لیکن حتمی فیصلہ میں رام مندر کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ واضح رہے کہ بمبئی فسادات کی تحقیقات کرنے والے بمبئی ہائی کورٹ کے جسٹس BN سری کرشنا کے کمیشن نے بھی مسجد میں سن 1949 میں مورتیاں رکھنا اور سن 1992 میں مسجد کی مسماری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے BJP لیڈر LK اڈوانی کی رتھ یاترا کو مسجد کی مسماری کے لیے ذمہ دار قرار دیا تھا۔ دراصل سن 1992 میں مسجد کی مسماری کے بعد ملک بھر میں تشدد پھوٹ پڑا تھا، لیکن ملک کے تجارتی مرکز عروس البلاد ممبئی میں بڑے پیمانے پر تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ شہر میں دسمبر سن 1992 اور جنوری سن 1993 میں ہوئے 2 دور کے فسادات کی تحقیقات کے لیے حکومت نے بمبئی ہائی کورٹ کے سٹنگ جج جسٹس BN سری کرشنا کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیا، جنہوں نے 5 سال بعد ایک منصفانہ رپورٹ پیش کی تھی۔ کمیشن کی سفارشات کے باوجود قصورواروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ جسٹس سری کرشنا نے اپنی رپورٹ میں بابری مسجد کی شہادت اور رام جنم بھومی کے لیے شروع کی جانے والی تحریک کو ہی بنیاد قرار دیا تھا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے ذریعے سن 1949 میں بابری مسجد میں مورتیاں رکھنے اور مسجد کی شہادت کو غیر قانونی قرار دینے کو ایک تاریخی فیصلہ بتایا ہے۔ اس کمیشن کی کارروائی کی پہلے دن سے رپورٹنگ کرنے والے اور رپورٹ کے اردو مترجم معروف صحافی جاوید جمال الدین نے کہا کہ سری کرشنا کمیشن نے واضح کر دیا تھا کہ سن 1980 کے عشرے میں رام مندر کی تحریک شروع کی گئی اور ایک بار پھر ہندو وادی یعنی ہندوؤں کی فرقہ پرست جماعتوں تنظیموں نے اجودھیا میں بابری مسجد کی جگہ مجوزہ رام مندر کی تعمیر کرنے کی مہم شروع کر دی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ بھگوان شری رام کی جائے پیدائش ہے۔ دوسری جانب ظاہر سی بات تھی کہ مسلمان 1 انچ زمین دینا نہیں چاہتے تھے۔ جاوید جمال الدین نے مزید کہا کہ رپورٹ کے مطابق اس تنازع نے اس وقت سنگین رخ اختیار کر لیا جب عدلیہ کی جانب سے مقدمہ میں کافی تاخیر ہو گئی اور سیاسی مفاد کے لیے اس معاملے کو ایک نیا رخ 80 کی دہائی میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے دیا اور اس کے سربراہ LK اڈوانی نے رام جنم بھومی بابری مسجد تنازع پر ہندوؤں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے رتھ یاترا نکالی اور اس دوران جگہ جگہ پر فسادات ہوئے۔ آخر بہار میں گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن تب تک رام مندر کی مہم تیز ہو چکی تھی، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتلایا تھا رتھ یاترا کے بارے میں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے یا اوپر آئے بٹن میں بھی اس کا لنک موجود ہے، آپ ضرور سے جا کر اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس سری کرشنا نے رپورٹ میں تاریخی حوالے پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے برطانوی سامراج کو باہر نکالنے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں نے متحد ہو کر آپسی ملنسار کے ساتھ جدوجہد کی تھی۔ اس اتحاد و اتفاق کو محمد علی جناح کے 2 قومی نظریہ نے تباہ برباد کر دیا، جس کے نتیجے میں سیاسی طور پر ملک کی تقسیم ہو گئی اور سرحد کے دونوں جانب لاکھوں معصوم اور بے گناہ انسانوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ دیگر فرقے کی اکثریت اور اثر و رسوخ رکھنے والے علاقوں میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے ملک کی آزادی اور اس آئین کو تسلیم کر لیا تھا جس نے اقلیتوں کو ان کے بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ رعایتیں بھی دی تھی۔ ایک وقفے کے ساتھ اقلیتی فرقے کو دیے جانے والے خصوصی اختیارات نے ان کی نفسیات پر گہرا اثر کرنا شروع کیا۔ ہندوؤں میں یہ خوف پایا جانے لگا کہ جلد ہی وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس سوچ نے صورتحال کو کافی بگاڑ دیا اور ہم اور وہ کی نفسیات پنپنے لگی۔ اس کا سیاسی فائدہ مفاد پرستوں نے اٹھایا اور ہندوؤں کے ایک طبقے نے متعدد مساجد کو آزاد کرانے کے لیے مہم شروع کر دی، جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ مسلم دور حکومت میں انہیں مندر سے ہی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جانے لگی تھی اور سن 1949 سے پھر ایک بار ہندو وادی یعنی ہندو تنظیم فرقہ پرستوں نے
ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ مجوزہ رام مندر کی تعمیر کرنے کی مہم شروع کر دی تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ بھگوان شری رام کی جائے پیدائش ہے۔ جاوید جمال الدین نے مزید کہا کہ کمیشن نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ان تحریکوں کی وجہ سے ملک کے مسلمانوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہونے لگا تھا، جبکہ تحریک کے رہنما اشتعال انگیزی سے باز نہیں آ رہے تھے، اور اسی وجہ سے دونوں فرقوں کے درمیان خلیج بڑھتی چلی گئی، جس کا ہندوستان کی ہم آہنگی اور بھائی چارگی پر کافی برا اثر دکھا۔ ان زخموں کو بھرنے کے لیے ایک عرصہ درکار ہوگا۔ معروف صحافی کا کہنا ہے کہ 6 دسمبر سن 1992 کے بعد میرے جیسے ہزاروں افراد عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے، لیکن رپورٹ کے منظر عام پر اس ملک کے آئین، سیکولرزم اور جمہوریت پر اعتماد بحال ہوا ہے۔ لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ سری کرشنا کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جو سفارشات پیش کی ہیں، ان میں سے صرف محکمہ پولیس کو بہتر کرنے اور جدید اسلحہ اور ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا، مگر قصورواروں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، اور سینکڑوں متاثرین انصاف سے محروم ہیں، جو کہ فسادیوں کے ساتھ ساتھ پولیس کے ظلم و ستم کا شکار بنے تھے۔ ایسے افراد کی طویل فہرست ہے، اور یہ لوگ انصاف کے منتظر اب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو انصاف دلائے، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری؟ اگر یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو لال والا بٹن دبا کر سبسکرائب ضرور سے کر لیں، چونکہ اس چینل پر صرف اسی طرح کی نئی جانکاری آپ لا کریں گے۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔